بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم بات کریں گے تشکیل معاشرہ کی بنیاد، معاشرے بنتے کیسے ہیں، اور یہ ساری گفتگو ہماری قرآن و سنت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو تجارب ہیں، لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں، اس میں سے کسی نہ کسی ایکسپرٹیز والے شخص سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہمیں روزانہ جوائن کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور آج ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں سابق امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بات شروع کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رہنمائی کیجیے کہ تشکیل معاشرہ کن بنیادوں پہ ہوتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو ہمارے نزدیک جو ہماری تعلیمات کا سرچشمہ ہے قرآن کریم، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس طرح یہ ایک معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس میں جو چیز بتائی گئی ہے سب سے پہلے جو کہ ہے وہی امانت۔ امانت ہے، عادل ہے، اس کے بعد جو اچھی باتیں ہیں، ان اللہ یأمرکم بالعدل، تو یہاں پہ عدل کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ماشاءاللہ، ان اللہ سمیع بصیر۔ تو یہاں دیکھ لیجیے اس آیت میں بھی کہ تین بنیادیں بیان کر دی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو معاشرہ ہے اس میں انہی اہل لوگوں کو امانتیں دی جائیں جو کہ اس کے مستحق ہیں، نا اہل لوگوں کو نہ دی جائے۔ نا اہل لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ اگر نا اہل لوگوں کو اس طرح کے مناصب دے دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو لہذا پھر معاشرے کی تشکیل پھر اہل لوگوں سے ہوتی ہے، نا اہل لوگوں سے نہیں ہوتی۔ دوسرا جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تم نے عدل کے ساتھ کام کرنا ہے، عدل و انصاف ہوگا تو پھر وہ ملک ٹھیک رہے گا۔ کوئی بھی مظلوم ہے، مسکین ہے اور کسی چیز کا محتاج ہے تو وہ پھر جاتا ہے عدالت کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اس کو عدل و انصاف ملتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا حق مل گیا۔ تو حقوق جو ہیں پھر وہاں سے عدل و انصاف کے ذریعے سے ملیں گے، دھانس دھاندلی کے ذریعے سے نہیں ملیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے وہی قرآن نے ہمیں کہا ہے۔ پھر ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، تو اس میں پھر وہی واعظ و نصیحت جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اسی کی ہی روشنی میں پھر ہم نے اس قوم کی تربیت کرنی ہے، اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اللہ کے خوف دلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرنی ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، تب جا کے وہ پھر صحیح معنی میں یہ بنیادیں جو تین بیان کی گئی ہیں وہ آتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں کہ اصل چیز وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمکین فی الارض دی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ زمین میں جو اقتدار دیا ہے وہ اس کا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ تو اسی کے لیے بتا دیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ نماز بھی قائم کروائے۔ جی بالکل۔ وآتوا الزکوٰۃ، یہ لوگوں کا آپس کا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد جو فرما دیا گیا ہے کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس کے بعد پھر نیکی کا حکم ہے، اس معاشرے میں برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو یہ چار بنیادیں یہاں اس آیت میں بیان کر دی گئی کہ اس کے ذریعے ہی سے پھر وہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اور اسی میں ہی وہ ذمہ داری آ گئی حکمرانوں کی کہ انہوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، تبھی یہ معاشرہ صحیح بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بنے گا، تباہی کا شکار ہو جائے گا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر نماز کی بات بھی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ ایک تعاون کا معلوم آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تعاون البر والتقوی کی جو بات کی گئی کہ وہ جب معاشرے میں ہوگا کہ ہماری انانیت نہیں ہے، ہمارے ہاں اجتماعیت ہے، کہ اجتماعیت ہوگی کہ ہر پڑوسی جو ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا، اپنے بھائی کا خیال رکھے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا، اور چھوٹوں کا بڑوں کا سب کے جو مراتب ہیں اس کے مطابق ان سے سلوک کرے گا، تبھی وہ معاشرہ جو ہے ایک محبت والا معاشرہ بنے گا، یہ ضد اور انانیت کا معاشرہ نہیں ہوگا۔ اور یہ واجب ہے سب پہ یہ کام کرنا۔ جی بالکل۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تربیت، اگر تربیت نہیں ہے تو پھر یہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہم مدرسوں میں، نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں کہیں پہ تربیت کا کوئی
شائبہ تک نہیں ہے کہ وہاں پہ ہر شخص جو ہے ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. تو اس میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے، یا نہ اساتذہ سوچتے ہیں، نہ بڑے سوچتے ہیں، نہ مربی حضرات کہ کس طرح ان کی تربیت ہوگی اس دین کے مطابق، اس معاشرے کے مطابق، تو ہم یہ معاشرہ بنے گا، ورنہ یہ معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی طرف ہی جائے گا. اور آخری چیز جو ہے اس میں ہے کہ یہی ذمہ داری ہے اس معاشرے کی کہ اس دین کو لے کر آگے بھی چلنا ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. اب تو آسان ہو گیا ہے دعوت دین کا معاملہ کہ کس طرح ہم گھر بیٹھے ہی پوری دنیا کو مخاطب کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ دین کی دعوت جو ہے یہ پہنچانی ہے. اب تو آسان ہے، بہت آسان ہو گئی، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو بھی پڑھا لکھا ہے، جس نے دین حاصل کیا ہے، صحیح طور پہ قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو آگے پہنچائے. تو یہ بھی ایک معاشرے کے لیے ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے، تاکہ وہ شخص جو ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر ڈالا ہے. بالکل. یہ چیز جو ہے یہ اگر ہو جائے گی تبھی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس نے معاشرے کی بنیادوں میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کیا ہے. بہت علمی بنیادیں بیان کی گئی معاشرے کی. سراج الحق صاحب، آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے امیر بھی رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ صرف سیاسی ہی نہیں، اسلامی. تو بات یہ ہے کہ بات چل رہی معاشرے پہ، ظاہر ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی ہم بات کریں گے، جو کہ نبی علیہ السلام نے بنا کے دکھایا، خلفائے راشدین نے بنا کے دکھایا، اور کافروں اور مسلمانوں سب نے اس کو مانا. اب آپ اپنے تجربات بتائیے کہ نوجوانوں کے لیے، ایک خاص سوال ہے، پھر عام بھی کروں گا، کہ خاص طور پہ جوانوں کے لیے آپ نے اصلاح کے کون سے کام کیے ہیں، اور اوورآل آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پروفیسر صاحب نے بہت بنیادی بات کی قرآن اور سنت کی روشنی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہے کیا. بوڑھا ہو بھی تو انسان ہے، نوجوان ہو بھی تو انسان ہے، مرد ہو بھی تو انسان ہے، عورت ہو تو بھی انسان ہے، ماشاءاللہ. بچہ اور بچی ہو سب انسان ہے. یہ جو انسان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. الخلق یعل اللہ. بالکل. اس لیے اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ ان کا کنبہ جو ہے وہ خوشحال ہو. ماشاءاللہ. کوئی اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے، اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. حتیٰ کہ آپ ایک کافر پر بھی، جو اللہ کو نہیں مانتے، اس پر بھی ظلم کرنا اسلام پسند نہیں کرتا ہے. بالکل. بلکہ اس سے آگے میں بات کروں کہ ہمارا دین ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں. اس میں ہر چیز آتا ہے. بالکل. جو ہمارا نبی ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے، عالم کے لیے ہے. تو آپ ایک پودے پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. یعنی آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. آپ کو ایک درخت کی ضرورت نہ ہو آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. جی. کہ آپ زمین والوں پر رحم کرو. آپ زمین میں تو صرف مسلمان نہیں ہے نا، یہ بہت عمدہ. ہر انسان جو زمین پر رہتا ہے، ہر زندہ چیز. تو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے نوجوانوں کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ کا سوال بنتا بھی ہے کہ جو نوجوانی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. ویسے تو محشر کا میدان میں پوری زندگی کا سوال ہوگا، لیکن دور جوانی کے حوالے سے ایک علیحدہ سوال ہوگا کہ وہ جو خاص چیز میں نے عطا کی تھی وہ آپ نے کہاں گزاری. اس لیے آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جی. تو ظاہر ہے جب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی سے بات کرتے ہیں. بالکل. میں تو ایک عام کارکن ہوں. اچھا. آج کل کارکن ہیں. میں کارکن ہوں. جی. جماعت اسلامی نے ڈے ون سے نوجوانوں پر فوکس کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی نے نئی نسل کو اسلامی نصب العین سے جوڑنے کے لیے، اللہ اور رسول سے جوڑنے کے لیے تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد رکھی. اور سید مودودی نے تو بہت سارے کام شروع کیے، لیکن سب سے کامیاب تجربہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کا بنیاد ہے. میں خود جمعیت میں پلا بڑا ہوں. مولانا مودودی نے ایک تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن. جی.
اس کے آغاز میں اس نے یہی لکھا ہے کہ یہ میں نے علماء کرام کے لیے نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ تو دانا بینا لوگ ہوتے ہیں، جانتے ہیں، یہ میں نے عام مسلمانوں کے لیے اور خاص کر نوجوانوں کے لیے تحریکی لکھا انداز ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اس میں یقینی طور پر ایک نوجوان ہی کو وہ یعنی ایڈریس وہ کرتا ہے اور اثر بھی لیتا ہے۔ تو تحریک کا ایک بہت بڑا لٹریچر موجود ہے، اور یہ لٹریچر صرف آج کا نہیں ہے، شروع ہی سے جو اسلامی تحریک ہے، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو وہ خود بھی نوجوان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا جو امانت ہے اللہ نے سب سے پہلے نوجوانوں کے بالکل حوالے جوانوں کیا۔ کے کندھوں پہ رکھی ہے۔ اب دوسرا جو اولو العزم پیغمبر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فرعون کے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا بلکہ جوانوں نے ساتھ دیا۔ ذریہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بچوں سے بڑے ہوتے ہیں، بچوں سے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ساتھ دیا، سمجھ لیں ٹین ایجرز یا ظاہر بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بھی سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ یعنی وہ 11 سال کا حضرت علی ہے، نوجوان ہے، 14 سال کے حضرت زید ہے، بالکل 18 سال کے حضرت طلحہ ہے، 28 سال کے حضرت عمر ہے، 37 سال یا 38 سال کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے لہٰذا یہ ایک انقلابی تحریک ہے، یعنی توحید جو ہے یہ ایک انقلابی ہے، تبدیلی اس میں جو پہلا لفظ ہے نا وہ لا کا ہے، جی کہ میں نہیں مانتا ہوں۔ واہ، اب نہیں مانتا ہوں، چیلنج کرنا، مقابلہ کرنا، یہ کوئی کمزور آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر اس قوت کا نام ہے جو انسان کو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے اللہ کی بجائے، وہ فرد ہو، وہ پارٹی ہو، وہ پیر ہو، امیر ہو، وہ حکمران ہو، کوئی ڈکٹیٹر ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر انسان کو اللہ کی بجائے جو خالق اور رب ہے اپنی طرف بلاتا ہے یہ طاغوت ہے۔ اب قرآن کا یہی ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط سہارا پکڑا۔ اس لیے اسلامی تحریک پاکستان کا ہو، مصر کا ہو، تیونس کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، انڈیا میں ہو، جہاں بھی ہو، ہم سب کا فوکس ہے نوجوانوں پر۔ نوجوانوں کے لیے ہمارے ساتھ تو ایک انقلابی لٹریچر ہے جو اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، عربی میں خاص کر ہے، فارسی میں ہے، ہندی زبان میں ہے، ہندوستان کی جو مقامی لینگویجز ہیں ان میں بھی۔ اب ایک سید مودودی کا کتاب ہے دینیات، وہ دنیا کے 33 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی کے دل میں اترنے کے لیے خود تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے نا، دلیل کا سہارا لیں گے تو وہ ہے کتاب۔ اس کے ساتھ ہم سرگرمیاں کرتے ہیں، ہم اسٹڈی سرکل کرتے ہیں، ہم شب بیداریاں کرتے ہیں، ہم دروس قرآن کرتے ہیں، ہم نئے نئے اصطلاحات کے ذریعے تکریم اساتذہ کے پروگرامات کرتے ہیں، تکریم والدین کے پروگرامات کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، 6 روزہ، ہفت روزہ۔ ان تمام سرگرمیوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نئی نسل اسلام کے ساتھ جڑ جائے۔ بہت تفصیل سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز بتائی ہیں، تو انشاءاللہ معاشرتی اقدار پہ سیاست سے ہٹ کے بھی بات کریں گے کہ فرد کے اوپر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے پوچھیں گے، اب یہاں وقت ہوا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد پروفیسر صاحب سے گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ بات ہو رہی ہے اخلاقی اقدار پہ، تشکیل معاشرہ میں جن کا کردار ہے، جس کی بنیاد پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن نے بتائی۔ سر ہمیں بتائیے کہ من صمت نجا، آپ لوگ محدثین ہیں، آپ نے ہمیں بتایا کہ خاموش رہنے میں نجات ہے، سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بولنے میں فائدہ ہے، اس کا بیلنس ذرا بتا دیں۔ نہیں خیر یہ بات تو نہیں کہیں گے وہ کبھی بھی، نہیں مطلب بولنا تو پڑتا ہے، انکار تو بولنے سے ہوتا ہے، وہ ہے کہ تطبیق چاہیے اس میں یہی ہے کہ جہاں پہ بولنے کی ضرورت نہ ہو وہاں نہ بولا جائے، جی، تو وہی ہے، تبھی نجات ہے، تبھی تو وہ نجات ہوگی۔ کیونکہ سیاست کے نام پر جو آزادی اظہار اس وقت کھل گیا نا دروازہ، جی ہاں، وہ بعض کا بے ادبی کی طرف چلا جاتا ہے، بالکل۔ ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ تو آزادی اظہار سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی مادر پدر آزادی ہے، وہ بھی ایک حدود و قیود میں آزادی ہے، جو آداب ہیں
اس میں ہمیں کہا گیا اب جیسے آپ نے والدین سے بات کرنی ہے جی تو کتنے احترام سے بات کریں گے، ان سے جھک کر ملیں گے، اور جیسے قرآن نے جیسے حکم دیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمہ، تو یہ ہے کہ وہ طریقہ ہے کہ ان کے سامنے اس طرح ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی سے تو تکار سے بات نہیں ہوگی۔ کسی بڑے سے بات کریں گے تو اس سے بھی احترام سے بات کریں گے۔ کوئی اپنا ہم اثر ہوگا، ہمارا کوئی دوست ہے، کولیگ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کی جائے گی۔ کوئی ڈیبیٹ ہے، کوئی مذاکرہ ہے کہیں، اور کوئی ایسی اختلافی بات ہے، تو وہاں پہ بھی یہ ادب کا، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی بھی کسی کو بھی کوئی برا لفظ نہیں کہا، گالی نہیں دی، کوئی قسم کی سرزنش نہیں کی، تک ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے، انہوں نے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اتنا بھی نہیں کہا، اتنا بھی نہیں کہا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ نبی قسم کی امت، یہ تو صبر سے ہی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ اس میں ایسی بات ہو تو یہاں پہ پھر یہی ہے کہ جو بھی اس طرح اپنی بول چال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے پورے کردار کو صحیح طریقے سے رکھے گا اعتدال کی راہ سے، جو اعتدال کا درس ہمیں اسلام نے دیا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ ہے اصل مفہوم اس کا کہ یہ اس طرح رکھیں، ہر وقت ہمیں بولتے رہنا، ہر وقت گفتگو کرتے رہنا، بلا وجہ گفتگو کرتے رہنا، ہر جگہ مداخلت کرنا۔ جیسے کوئی حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بڑی جامع حدیث۔ جی ہاں، کہ جب تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو تم کیوں بولتے ہو، کیوں اپنی ٹانگ اڑاتے یعنی زیادہ تر چیزیں ترک کرنے کا حکم ہے۔ جی اچھا، نبی علیہ السلام کے جو جوان تھے، آپ نوجوان بھی اور جوان بھی، جو سراج صاحب نے ایک ریشو ذکر کی ہے کہ چھوٹی عمر پھر درمیانہ، چھوٹی والے نوجوان ہیں، پھر آگے جوان ہیں، تو طاقتور لوگ تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا اصلاح معاشرہ میں؟ یعنی برائیاں تو وہ دیکھتے تھے نا، جی جی تو کیا کرتے تھے وہ؟ جی، اب وہاں پہ اصل چیز ہے کہ ایک نمونہ، جی نمونے کے طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے، اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا، اور پھر یہی لوگ جو ہیں وہی صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کو دیکھیے کہ وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونے ہیں، اپنی قیادت میں، سیاست میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے ہر چیز میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی ان کے آگے یہ ہٹو بچو ایسی بات نہیں تھی، سب وہ ایک جو عام آدمی ہے اسی کی طرح رہتے سہتے تھے۔ تو یہ انہوں نے اپنا ایک نمونہ دیا، تو اسی لیے پھر وہ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسی شخصیت آئی، انہوں نے اسی کو کہا تو وہ برداشت نہیں ہو سکے، لوگوں نے برداشت نہیں کیا ان کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، اور اسی کے لحاظ سے ہم لوگوں کو تولتے ہیں، اسی کے ذریعے سے بولتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، تو وہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو معاشرے کو جو تربیت کا نظام دیا ہے یا نمونہ ہمیں بنا دیا ہے ان لوگوں کو، وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ دشمن ان کے بھی تھے، ظاہر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا، سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، معاشرے میں ہی لوگ تھے، معاشرے میں موجود سامنے بیٹھے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اندازہ گیا، کریں۔ لیکن کبھی کسی نے کہا نہیں جی ان کے لیے پروٹوکول ہونے چاہیے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ ہونے چاہیے، ان کی حفاظت تو اللہ درخت کے نیچے بھی سو جاتے تھے۔ جی ہاں، تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو وہ نمونے ہیں ہمارے سامنے، اسی سے ہی پھر یہ لوگوں میں تربیت آتی ہے۔ آپ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو وہ نمونہ دکھا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ ایک معاشرے میں اچھی بات پیدا۔ آپ نے اصلاح اور سیاست کو اکٹھا پیش کیا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اسی دور میں یہ ممکن تھا، لیکن میں سراج الحق صاحب سابق امیر جماعت اسلامی سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام میں سیاست کا بات بڑی ہوتی ہے، یعنی یہ سیاسی جماعت ہے، یہ اسلامی جماعت ہے، تو یہ فرق کس نے کیا ہے؟ دیکھیے، سیاست کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے اصلاح کرنا۔ بالکل۔ اب اصلاح سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ معاشی اصلاح، سیاسی اصلاح، سماجی اصلاح، عدالتوں کی اصلاح، حتیٰ کہ انسان کی اپنی ذات کا اصلاح، اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات کا نفی کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی روشنی میں جواب دیتے ہیں تو یہی ہے کہ انہوں نے تو یہی فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک چلا جاتا تھا اللہ اور نبی بھیجتا تھا، اور اس امت کی سیاست میں کر رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نے آنا نہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ ماشاءاللہ۔
ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ جدا کیسے ہوا؟ کیسے ہوا جدا ہو؟ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے. حضرت اقبال نے بالکل، اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا. ہمارے اس ریجن میں تو انگریزوں کی آمد سے ہی یہ کام شروع ہو گیا کہ انہوں نے ہمیں مسجد کی طرف دھکیلا، قرآن کریم کو مسجد کے الماریوں میں بند کرنے کی طرف. اور ان کا پیغام یہی تھا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسائیت کو چرچ میں بند کیا ہے، یا ہندوازم مندر تک محدود ہے، یا سکھ کا مذہب گودوارے تک ہے، اس طرح یہودیت بھی اپنے عبادت خانے تک ہے، تو آپ بھی اپنے دین کو اسی طرح محدود کر لے کہ ممبر اور محراب سے لے کر مسجد کے گیٹ تک پروفیشن بنا دیا. اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے یہ قبول بھی کیا. گزشتہ دن میں پروفیسر صاحب ایک مسجد میں گیا تھا پنجاب میں، گجرانوالہ کے قریب. تو وہاں دیوار پہ لکھا تھا نا محراب پر کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سیاسی بات نہ کریں. جب میں باہر نکلا تو ہوٹل میں ہم چائے پی رہے تھے، وہاں بھی دیوار پہ لکھا تھا کہ ہوٹل میں چرس پینے اور سیاسی بات کرنے پر پابندی ہے. یعنی یہ انگریز کامیاب ہو گیا یا ہمارا دشمن کامیاب ہو گیا کہ اب اس سیاست کا مطلب اگر طاقت ہے، سیاست کا مطلب اگر حصولی حکومت ہے، سیاست کا مطلب اگر اختیارات کو اپنی مٹھی میں لینا ہے، تو آپ کی اس فلسفے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ہو لیکن اختیارات کے ساتھ نہ ہو، حکومت کے ساتھ نہ ہو، قوت کے ساتھ نہ ہو. کوئی اور کنٹرول کرے گا، پھر کوئی اور کنٹرول کرے، جس طرح آج کل کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غلام اسلام، غلام امام، غلام مسجد یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کو غالب کرو تمام ادیان پر. تو جب بھی آپ غلبہ کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست کی بات کرتے ہیں. اگر آپ غلبے سے، تصور سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے سیاست کو خدا حافظ کہا کہ یہ کوئی اور کرے اختیارات، حکومت، امامت، قیادت، مجھے صرف مسجد کے کونے میں بیٹھنے دے اور اللہ اللہ کرنے دے. کسی شاعر نے کہا، شاعر تو مجھے معلوم نہیں، ان کے اشعار یاد ہے کہ تم گوشہ نشینے میں خدا ڈھونڈ رہے ہو، وہ آتش نمرود میں رازدار بنے تھے. یہ داڑھی اور مسواک تو بھی اس کی سنت ہے، دانتوں کی شہادت سے بھی سرشار ہوئے تھے. تو یہ بدر، احد، تبوک، یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ وہ مسلمان کسی ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہ تمام جہاد اس لیے تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ جدوجہد کے نتیجے میں دین کو غالب کرو. تو اس غلبے کا مطلب اگر سیاست ہے، اور انگریز نے یہی سمجھایا ہے غلامی میں، 300 سالہ غلامی غلبہ کیا کہ سیاست چھوڑو، تو وہ غالب آ گئے، ہم مسجد تک محدود ہو گئے. اب جب مسجد سے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام نہیں، ہم اسلام آباد چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ نہیں کر رہے. آتے بھی ادھر یہ سارے ہمارے شہر کو بند کر دیتے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے کہ جو سیاست نے اصلاح کی ہے پاکستان میں، یہ فساد مچایا ہے، آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ آپ بھی کی پوسٹ پہ رہے ہیں، آپ سیاست کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا ہے؟ لوگ جو بولتے ہیں اور کسی کا ادب بالکل بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، یہ تبدیلی کس نے کی ہے؟ یہ بھی تو سیاست نے کی ہے. ایک نظریہ اور فلسفہ ہے، ایک ہمارا عمل ہے. جی، نظریہ اور فلسفہ یہی ہے کہ جس طرح گوشت ہے نا جی، تو گائے کا، بیڑ کا، بکرے کا، بھینس کا گوشت حلال ہے، لیکن گدے کا، سور کا، کتے کا گوشت تو حرام ہے. اسی طرح سیاست ہے، وہ سیاست حلال ہے بلکہ دینی فریضہ ہے جس کے نتیجے میں نیکی غالب آتا ہو. وہ سیاست حرام ہے جس کے نتیجے میں دین کی بجائے، نیکی کے بجائے، خیر کی بجائے شر غالب آتا ہو، کوئی فرد غالب آتا ہو، کوئی خاندان یا کوئی پارٹی. اس لیے ہم جس سیاست کی بات کرتے ہیں وہ سیاست نبوی ہے. اب رہ گئی بات آج کی سیاست کا. آج کی سیاست کا مطلب ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تو گاہک کہتا ہے کہ دکاندار نے میرے ساتھ سیاست کی. یعنی دھوکے کا نام، فراڈ کا نام، جھوٹ کا نام، غلط وعدوں کا نام سیاست ہے. سچی بات ہے کہ شیطانی سیاست ہے، رحمانی سیاست نہیں ہے. رحمانی سیاست کا مطلب ہے صداقت. رحمانی سیاست کا مطلب، یہ جو اقبال کا شعر ہے آپ نے پڑھا ہوگا، یاد ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
یہ اس کے عناصر تو امامت مسجد کی امامت نہیں ہے، دنیا کی امامت ہے دنیا کی. تو یہ صداقت، یہ عدالت، یہ شجاعت، یہ آج کی سیاست میں ہمارے ملک میں ختم ہوئی ہے. اس لیے گالی گلوچ، الزامات اور غلط پروپیگنڈا، اس سیاست کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بدیع الزمان سید نورسی ترکی میں، وہ فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسیاسہ. اچھا، میں شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں اور اس طرح کی سیاست سے. ہم بھی اس سیاست سے پناہ مانگتے ہیں. ہم جس سیاست کی بات کرتے ہیں وہ یہی سیاست ہے جس میں ابو بکر کی صداقت بھی ہو، حضرت عمر کی عدالت بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی ہو. تو ہم وہی سیاست کی بنیاد پہ اپنی مومنٹ، اپنی مہم، اپنی تحریک چلا رہے ہیں. بہت عمدہ. تشکیل معاشرہ میں گفتگو چل رہی ہے، سیاست پہ، اصلاح پہ، بہت سی باتیں ہمارے مہمانان گرامی نے بتائی ہیں. ابھی ناظرین وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد اسی پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے اصلاح معاشرہ پہ، تشکیل معاشرہ میں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو انسان کا کردار ہے، اس کی جو جوانی ہے، اس میں کردار بھی بہت بڑی چیز ہے. جیسے پہلے بھی سراج صاحب نے بتایا، جوانی گولڈن پیریڈ ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی اس پہ کچھ گفتگو تو فرمائی ہے. وہ تشکیل معاشرہ میں کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، جیسے کہ بات ہوئی ہے ابھی ماشاء اللہ سراج الحق صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی. تو نوجوان جو ہماری کسی بھی قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو پھر مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بن جائیں تو وہی پھر اپنی قوم کو لے کر منتہا مقصود تک پہنچتے ہیں. نوجوانوں کے بارے میں جیسے کہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے بارے میں یہ بشارت دے دی ہے. نوجوانوں کے بارے میں خاص طور پہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، بل ان لوگوں میں، ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیا ہے جن کو حشر کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں یہی فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی نشو و نما ہوئی ہے اور وہ اتنی تربیت پا چکا ہے، اس طرح اس کی زندگی گزرتی ہے کہ اس کی جوانی بالکل بے داغ ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہی تو ایک مستقبل ہے کہ اگر وہ لے کر چلے گا اس دین کو، اور تو وہ پھر صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق باکردار ہوگا نا. جی ہاں، باکردار ہوگا. تو یہ اس کے لیے وہاں دے دی گئی. اور اسی طرح جیسے کہ سراج صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جو سوالات کیے جائیں گے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، اسی میں آتا ہے وعن شبابہ فیما ابلہ، کہ تم نے اپنی جوانی کی توانائیاں کہاں گنوائی تھیں. تو یہ سوال کسی اور سے نہیں ہوگا، نوجوان سے ہوگا. اس سے جو پوچھا گیا خاص طور پہ، تو وہ اسی وجہ سے کہ جوانی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں دیوانی ہوتی ہے. جوانی کے وہ ذمہ دار ہے. جی ہاں، تو وہ پھر اس میں بھی کہ وہ پھر معاشرہ ذمہ دار ہے کہ اس نوجوان کو وہ تربیت دے، وہ صحیح معنی میں اس کو وہ زندگی میں رہنے کا سلیقہ سکھائے اور اس کو بتائے کہ تم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ انہیں سارے سلوک کرنے ہیں، بیہیو کرنا ہے. تو وہ چیزیں جو ہم ایک نوجوان کو سکھائیں گے تبھی تو وہ آگے بات پڑھے گی. اور یہیں پر پھر وہ تعلیم کا بھی آ جاتا ہے کہ تعلیم صرف تعلیم نہ ہو بلکہ اس میں تربیت بھی شامل ہو. ان نوجوان بچیوں کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں. معاشرہ جو ہے بالکل ہی زنگ آلود ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. وہاں پہ کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی ہے. نوجوان سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان باتوں کو، اور وہ اس سے ابھی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو پروفیسر بھی ہیں کہ تربیت کا سبجیکٹ ایڈ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، صرف ایتھکس نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تربیت کا کوئی وہ ایک ہر استاد کی ذمہ داری ہے. ہر شخص کی، ہر استاد کی ذمہ داری ہے جو بچوں کو پڑھا رہا ہے، چاہے وہ پرائمری میں ہے، سیکنڈری میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، کہ وہ بچوں کو تربیت دی کرے، ان کو بتائے، اچھی باتیں بتائے. ہم جب اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ ہمیں ہمارا کردار بناتے تھے، ہمیں سکھاتے تھے، بتاتے تھے. تو یہی چیز جو ہے آج مفقود ہو چکی ہے. اس میں تو روک ٹوک بھی تھی نا کہ یار نہیں یہ نہیں کرنا. اب بچوں کو روکیں تو غصہ کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے. تو جب مختلف اسالیب ہے. جی ہاں، یہ حکمت ہے، موعظہ حسنہ ہے، اس کے ذریعے سے اگر آپ بات کریں گے تو یقیناً وہ بچے سنیں گے. بہت عمدہ تربیت پہ بات ہو رہی ہے. سراج الحق صاحب، لا ایمان لمن لا امانت لہ،
اب آنیسٹی کا جو فیکٹر ہے تشکیل معاشرہ میں وہ سیاست میں کس قدر مفقود ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے تجارب کیا ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا، یہ ہماری پوری اجتماعی زندگی کے لیے ایک بنیاد بنتا ہے۔ امانت صرف ووٹ نہیں ہے، جی، ووٹ امانت ہے، ووٹ امانت ہے، جو اس کو بھی لوگ اب امانت نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں بولتا ہوں تو یہ بولنے کی طاقت اللہ نے دی امانت ہے۔ اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کو، تو یہ دیکھنے کی ایک طاقت ہے، یہ امانت ہے۔ میرے ہاتھ میرے تابع ہیں تو یہ ایک امانت ہے۔ تو انسان کی جو شخصی صلاحیتیں یا قوتیں ہیں، یہ بھی خالق اور مالک کی طرف سے امانتیں ہیں۔ اس امانت کو غلط استعمال کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ سوچ ہے کہ ووٹ جو ہے یہ امانت نہیں ہے، لیکن سچی بات ہے کہ آپ کے ووٹ کے نتیجے میں ایک نظام بنتا ہے، ایک حکومت بنتی ہے، ایک قائد ملک کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ پروفیسر صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ کسی خراب آدمی سے کرانا نہیں چاہتے ہیں، بالکل، اس کے لیے آپ تلاش کرتے ہیں دیانتدار آدمی کو، تو ساری قوم کی ماؤں اور بیٹیوں کا جو اختیار ہے، پوری قوم کا جو اختیار ہے، آپ کیسے ایک خناس کے حوالے کرتے ہیں، ایک بددیانت آدمی کو؟ لہٰذا معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ووٹ کے بارے میں نہ صرف دنیا میں اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، بلکہ قیامت میں بھی اللہ رب کریم ضرور پوچھے گا کہ آپ کے ووٹ کے نتیجے میں یہ آدمی وزیر اعظم بنا تھا، پھر اس وزیر اعظم نے کرپشن کی، پھر اس وزیر اعظم نے سودی نظام مسلط کیا، پھر اس وزیر اعظم نے کشمیر کو بیچا تھا، اس وزیر اعظم نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، اس وزیر اعظم نے ہم جس پرستی کا قانون پاس کروائے، جس وزیر اعظم نے پاکستان جیسے ملک کو امریکہ اور دوسروں کا غلام بنایا۔ آپ اتنے بڑے جرائم کے مرتکب ہو گئے، جواب دے دو، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے پروفیسر صاحب نے اس کو کوٹ بھی کیا کہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ تو امانت 2 روپے کا نام نہیں ہے، امانت پوری قوم کے اختیارات کا نام ہے کہ آپ کس کے حوالے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ شعور اور یہ سوچ ٹھیک ہو گئی تو ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے، معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور یہ اپرچونٹیز بھی تو امانت ہے نا، کہ سب کے لیے برابر جو اپلائی کرتے ہیں، جابز جن کو ملتی ہے اس میں سفارش آ جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ تو خیانت ہوئی نا پھر۔ دیکھیے، میں ایک اور بات کروں کہ اگر ایک اسکول کا استاد ہے، اس کا ٹائم ہے 8 بجے کلاس روم میں داخل ہونا، اور یہ بروقت حاضر نہیں ہوتا ہے، اس نے خیانت کی۔ ایک ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں، اس کو 9 بجے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، اور 9 بجے کے بجائے وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں بیٹھا ہے، اس نے خیانت کی۔ تو یہ کوئی محدود چیز نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے سے یہ حدیث تعلق رکھتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے قیامت کے قریب امانت اٹھ جائے گی دلوں میں، من جذور رجال، لوگوں کے دلوں صبح اٹھیں گے تو امانت نہیں ہوگی، یہ کیا سین ہے؟ ہاں، تو اس کا اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جیسے کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اب میں کسی سے مجھ سے کہا کہ فلاں سے تم لین دین کر لو، تو پہلے تو ہم کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ صحیح عقیدے پر تھے، اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں میں، تو یہ کہا جاتا تھا کہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں، اس زمانے کی بات دیکھ لیجئے کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں شخص جو ہے بہت امانت دار ہے، فلاں شخص جو ہے وہ خالص چیزیں دیتا ہے، تو سب اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اگر مسلمان ہے تو اس کا جو بھی نگراں ہوگا وہ اس کو صحیح کرے گا، غیر مسلم ہے تو اس کا جو نگراں ہے وہ اس کو تنبیہ کرے گا۔ تو اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ تو یہ اب ہمارا معاشرہ دیکھ لیجئے کہ اس میں پھر وہ امانت کا معاملہ جو ہے کہیں سے کہیں جا چکا ہے کہ وہ امانت کو امانت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ جو امانت ہے، سرکاری مناصب یا اس میں اختیارات، اس کا بے دریغ جو استعمال ہوتا ہے، جی ہاں، وہ بھی تو ایک فینومینا بن گیا ہے۔ اب یہی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومتیں ہیں خاص طور پہ جن کو طریقہ ہی بن گیا ہے کہ کسی طرح اپنے لوگوں کو نوازیں، ان کی تنخواہوں میں، ان کے الاؤنسز میں، ان کی سہولتوں میں، ان کو ہر چیز ان کو دی جاتی ہے۔
تو یہ چیز جو ہے یہی پھر وہ لوگوں میں ایک پریشانی پیدا کرتی ہے، ایک طرح سے لوگوں میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی ٹیکس دیے ہوئے ہیں، انتہا ہمارے پسندی پیسہ پیدا دیا ہوتی ہوا ہے۔ ہے، تو وہ پھر غلط تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں گے، جو بھی ہے، چاہے وہ کوئی عدالت میں بیٹھا ہے یا کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسکول میں، کالج میں، تو ان کے لیے برابری کا سلوک جو جیسی ان کی اہلیت ہے اس کے مطابق ان کو دیا جائے۔ کسی کو آپ نے بالکل ہی مالا مال کر دیا اور کسی کے لیے بیچارے کو محروم کر دیا، تو یہ چیز جو ہے جی سراج الحق صاحب، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو قرآن میں ہے، یہ حکم ہے نا اللہ کا کہ سچوں کا ساتھ دو، تو اس سیاسی تناظر میں اس کی آپ کے ہاں کیا تشریح ہے مختصر؟ دیکھیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفات ایسے ہیں کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے، جی ماشاء اللہ۔ ایک امانت داری کا اور دوسری صداقت کا۔ صداقت۔ اب ہمارے معاشرے میں باقی اگر ہر چیز موجود ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ، لیکن یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے اثرات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سکون ختم ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیاسی دنیا میں بھی فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قائد یا یہ کارکن، یہ پارٹی صادق ہے یا نہیں ہے۔ صداقت کی پہلی بنیاد یہی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ آپ تو عالم ہیں، ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو قرض نہ دو، اچھا، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو آپ کون ہے کہ وہ آپ کا حق ادا کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی معاملات میں امانت داری اور صداقت، ان دونوں کی بنیاد پر فیصلے اور ڈیسیجن کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، تشکیل معاشرہ کی بنیاد ہمارے نبی علیہ السلام نے رکھی ہے، صحابہ نے رکھی ہے، ان کے شاگردوں نے، اولیاء اللہ نے۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا آج سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بہت ہی متوازن اور عمدہ گفتگو کی اور بتایا کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہیں۔ سراج الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔